بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ المزمل مکیہ۔ اس سورہ مبارکہ کی 5 آیات ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج آیت نمبر 6 سے 10 تک پڑھیں گے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں، ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا ان لک فی النہار سبحا طویلا واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہو فاتخذہ وکیلا واصبر علی ما یقولون واہجرہم ہجرا جمیلا۔ اب تک جتنی آیات ہم نے پڑھی ہیں، ان آیات میں قیام اللیل کی اہمیت اور قیام اللیل کے فوائد بیان ہو رہے ہیں۔ مزید قیام اللیل کے فوائد، اس کی اہمیت کے اوپر بات کرتے ہوئے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ بلا شبہ یا بے شک، یقیناً، یہ سارے معنی اس کے ہوتے ہیں۔ ناشئۃ اللیل، یہ ناشیہ کا معنی ہوتا ہے اٹھنا۔ ناشیہ کا معنی کیا ہے؟ اٹھنا۔ اور اللیل رات، بلا شبہ رات کا اٹھنا، یعنی رات کو بیدار ہونا، رات کو جاگنا۔ کس لیے؟ تہجد کے لیے، قیام اللیل کے لیے۔ یہ عمل اشد، زیادہ سخت ہے، وطئا، اس کا معنی ہوتا ہے کچلنا، وطی کرنا، کچل دینا، پاؤں کے تلے روند دینا۔ بلا شبہ رات کا اٹھنا، بلا شبہ رات کا اٹھنا کچلنے کے اعتبار سے زیادہ سخت ہے۔ کچلنا کس چیز کو ہے؟ نفس کو، یعنی نفس کو مارنے کے لیے، نفس پر قابو پانے کے لیے رات کا اٹھنا یہ بہت بڑا عمل ہے۔ جو شخص رات کو بیدار ہو جاتا ہے، کیونکہ نیند ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان کو سونے پہ مجبور کرتی ہے، اور نیند ایک ایسی چیز ہے جو بڑے بڑے کام بھلا دیتی ہے۔ لیکن جب انسان اللہ کی یاد میں، اللہ کے ذکر کے لیے، اللہ سے تعلق جوڑنے کے لیے وہ اپنے نفس کو پیچھے کرتا ہے، اپنے نفس کی بات نہیں مانتا، بلکہ وہ اپنے رب سے کچھ باتیں کرنے کے لیے بیدار ہوتا ہے، تو پھر اس کا نفس ہار جاتا ہے اس معاملے کے اندر۔ کیونکہ نفس جو ہوتا ہے وہ انسان کو کہیں نہ کہیں اور لے جانا چاہتا ہے، لیکن انسان اگر اس نفس کو اللہ کی یاد میں لگائے رکھتا ہے تو پھر ایک ٹائم آتا ہے کہ وہ نفس بھی انسان کے قابو میں آ جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ بلا شبہ رات کا اٹھنا، بلا شبہ رات کا اٹھنا کچلنے کے اعتبار سے زیادہ سخت ہے۔ وَأَقْوَمُ قِيلًا، اقوام اس کا معنی ہوتا ہے سیدھا ہونا، درست ہو جانا، قائم ہونا۔ یہ اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، زیادہ درست ہے۔ قیلا، بات کرنے کے اعتبار سے، قیلا یہ قول بات کو کہتے ہیں، تو قیلا بات کرنے کے اعتبار سے ترجمہ کیا بنے گا؟ بلا شبہ رات کا اٹھنا کچلنے کے اعتبار سے زیادہ سخت اور بات کرنے کے لیے زیادہ درستی والا عمل ہے، زیادہ درستی والا عمل ہے۔ یعنی رات کو جب ہم بیدار ہوں گے تہجد کے لیے، قیام اللیل کے لیے، ذکر و اذکار کے لیے، تو اس کے اوپر ہمیں فائدہ کیا ملے گا کہ ہم اپنے نفس پر قابو پائیں گے۔ جو دنیا کے اندر کئی خواہشات ہوتی ہیں، پھر وہاں بھی ہم کنٹرول کر لیتے ہیں۔ اگر اس عمل میں ہم اپنے نفس پہ قابو پا لیتے ہیں
تو پھر باقی معاملات میں بھی ہمارے لیے آسانی پیدا ہو جائے گی۔ اور دوسرے نمبر پر یہ ایک ایسا وقت ہے کہ دن کو ہم نماز بھی پڑھتے ہیں تو ہمارا خیال کبھی ادھر ہوتا ہے، کاروبار کے اندر ہوتا ہے، ذکر و اذکار بھی کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک بندہ اپنے کام کاج میں لگا ہوا ہے تو کوئی نہ کوئی اس کو دوسرے لوگوں سے بات کرنی پڑ جاتی ہے، لیکن رات کے وقت جب وہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو ایک تو پوری طرح سناٹا چھایا ہوتا ہے، پھر اس وقت کو اس کو دیکھنے والا بھی نہیں ہوتا، تو زیادہ امکانات یہ ہوتے ہیں کہ انسان کی توجہ پوری کی پوری اللہ کی طرف ہوتی ہے، اور پھر وہ جو کہہ رہا ہوتا ہے اس کو سمجھ آ رہی ہے کہ میں اللہ سے کیا بات کر رہا ہوں۔ تو اس لیے فرمایا کہ اس وقت اللہ سے کلام کرنا، اس وقت اللہ سے بات کرنا، اس وقت اللہ سے جو ہے وہ کچھ ہم کلام ہو جانا، یہ زیادہ بہتر عمل ہے۔ تو فرمایا وَأَقْوَمُ قِيلًا، اور بات کرنے کے لیے زیادہ درستی والا عمل ہے۔ تو تہجد اور قیام اللیل کا یہ فائدہ بھی اللہ نے بیان کر دیا۔ آگے مزید اللہ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا ان لکا فی النہار، ان بلا شبہ، لکا آپ کے لیے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا جا رہا ہے، اور انڈائریکٹ ہر مسلمان سے کہا جا رہا ہے، ہر کلمہ پڑھنے والے سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کے لیے دن میں کیا ہے؟ سبحا، سبحا کا معنی ہوتا ہے کام کاج۔ کیا معنی ہوتا ہے؟ کام کاج۔ جو کام کاج کے لیے کبھی ادھر جاتے ہیں کبھی ادھر جاتے ہیں، جیسے سورہ النازعات میں ہم نے پڑھا تھا والسابحات سبحا، اور تیرنے والے جو تیزی سے تیرتے ہیں، فرشتوں کی بات ہوئی تھی، تو وہ تیرنے والے کیا کرتے ہیں؟ جو اللہ ان کے سپرد کام لگاتا ہے، جو ان کے ذمہ لگاتا ہے، اس کام کو سر انجام دینے کے لیے وہ جیسے کوئی چیز تیر رہی ہوتی نا تیزی کے ساتھ، اس طرح وہ بھاگے بھاگے فرشتے وہ کام سر انجام دیتے ہیں۔ تو یہاں سبحا کا معنی کیا ہے؟ کام کاج۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ فرما رہے ہیں کہ آپ کے لیے دن بھر میں کیا ہے؟ کام کاج ہے، اور چھوٹے موٹے بھی نہیں، طویلا، لمبے کام ہے۔ اب وہ لمبا کام کیا تھا کہ ایک طرف آپ کی یہ ذمہ داری تھی کہ آپ نے دعوت کا کام کرنا ہے، تو یہ بھی ایک بڑی ذمہ داری تھی۔ ہمارے طرح تھوڑی ہے کہ چلو بھئی صبح ایک درس دے دیا اس کے بعد سارا دن سوئے رہو، یا 8ویں دن جمعہ پڑھا دیا ہے تو 8 دن چھٹی پہ چلے جاؤ۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تو پورا دن جہاں کوئی بندہ ملتا تھا کہ یہ عقیدہ اس کا خراب ہے، یہ اللہ کا نافرمان ہے، یہ لات منات کو پوجنے والا ہے، اور یہ نافرمانیاں کرنے والا ہے، اس میں فلاں بیماری ہے، اس کے پاس جاتے، ایک بندے کے پاس جاتے، 2 بندے ملتے وہاں چلے جاتے، پورا دن اسی کام میں لگے رہتے، اور ساتھ پھر روزی روٹی کے لیے بھی محنت مزدوری کرتے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کام کاج بھی کرتے تھے، مکی زندگی میں آپ نے محنت مزدوری بھی کی، کام کاج بھی کیا ہے، البتہ مدنی زندگی میں آپ نے سارا فوکس جو ہے وہ باقی کاموں کے اوپر کیا ہے۔ اور پھر مدنی زندگی میں ایک جہاد اور ایڈ ہو گیا، باقی ریاست کے معاملات بھی ہو گئے، کیونکہ مکہ میں ریاستی معاملات نہیں تھے، اس وقت آپ کے پاس اقتدار نہیں تھا، لیکن مدینہ میں آ کے یہ معاملات بھی ساتھ شامل ہو گئے، تو گویا ملٹیپلز آپ کے ساتھ کام جڑے ہوئے تھے، دعوت کا کام، تبلیغ کا کام، پھر کام کاج، پھر نمازیں پڑھنا، گھر کے کام، اور پھر معاشرتی معاملات کے اندر بھی کہیں کوئی پریشان ہے، کوئی بیمار ہے تو اس کی تیمارداری کے لیے بھی جاتے ہیں، کہیں کوئی مسلمان فوت ہو گیا ہے تو اس کے جنازے کے لیے بھی جا رہے ہیں۔ تو گویا کہ بے شمار کام ہے دن کے وقت۔ گو کہ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ خاصہ تھا، جیسا کہ صحیح مسلم کی روایت ہے، امی عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہر حال میں اللہ کو یاد کیا کرتے تھے۔ تو یہ آپ کا خاصہ تھا کہ آپ ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے تھے، یعنی دن کو کام کاج بھی کر رہے ہیں، اللہ کا ذکر بھی کر رہے ہیں، لیکن وہ جو ایک تنہائی کے اندر اللہ کو یاد کرنے والا معاملہ تھا وہ صرف رات کے وقت میسر آ سکتا تھا، وہ دن کو میسر نہیں آ سکتا تھا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا بلا شبہ آپ کے لیے دن میں ایک لمبا کام ہے، دن میں ایک کیا ہے؟ لمبا کام ہے۔ اب ذرا ہم سوچیں کہ کیا جتنے کام ہمارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کیا کرتے تھے دن کو،
کیا اتنے کام ہم کر لیتے ہیں؟ لیکن ہم ایک ایک کام کر کے تو ہمارے پاس عذر یہ ہوتا ہے کہ یار نہ سارا دن دے تھکے ہونے ہاں تے نہیں اٹھا جاتا. حتیٰ کہ فجر کے جو باغی ہیں ان کا بھی یہی بہانہ ہوتا ہے. ابھی جوں گرمیاں شروع ہو رہی ہیں تو یہ بہانے شروع ہو جاتے ہیں، سردیاں زیادہ آتی ہیں تو پھر بہانے شروع ہو جاتے ہیں. اور ادھر دیکھیں سارا دن کام ہے، سارا دن کام ہے، اور پھر بھی اس کے باوجود اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ رات کو قیام کریں. اور پیچھے کل آپ سن چکے ہیں قیام کتنا کرنا ہے. اللہ اکبر. آدھی رات یا تھوڑا سا کم کر لو یا زیادہ کر لو، یعنی آپ اندازن آدھی رات رکھیں تو پیچھے بچا کیا؟ سونے کے لیے کتنا وقت آپ کو ملا. اللہ اکبر. تو فرمایا کہ بلا شبہ آپ کے لیے دن میں لمبا کام ہے. اور پھر فرمایا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اور آپ یاد کریں اسم ربک، اپنے رب کے نام کو، اپنے رب کے نام کو. اور آپ اپنے رب کا نام یاد کریں. نام یاد کرنے سے مراد کیا ہے؟ ذکر ہے، یعنی اللہ کا ذکر کرتے رہیں. اس مشغولیت کے اندر بھی یعنی دن بھر بھی اللہ کو یاد کریں، اللہ کا ذکر کریں. جیسا کہ سورہ نور کے اندر اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے بندے کچھ ایسے ہیں، کچھ ایسے مرد موجود ہیں، ایسے انسان موجود ہیں کہ ان کی تجارت انہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی. ان کی تجارت ان کو اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی. وہ بہانہ نہیں بناتے کہ یار میں دکان پہ بیٹھا ہوا تھا، یار میں فلاں کام میں مصروف تھا اس لیے نماز کا وقت نہیں ملا. اللہ کہتے ہیں جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں نا وہ ایسے بہانے نہیں بناتے. ان کی تجارت، ان کا کاروبار، ان کا کوئی بھی معاملہ جو ہے، ان کی نوکری ان کو اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی. یہ اللہ والوں کی نشانیاں ہوتی ہیں. فرمایا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اور اپنے رب کے نام کو یاد کریں، یعنی ذکر و اذکار کریں. دن بھر بھی اللہ کی تسبیحات کریں، نمازیں پڑھیں، باقی کام بھی کریں. وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. اللہ اکبر. یہ بڑی اہم بات ہے. یہ جو لفظ ہے نا تبتل، اس کا معنی ہوتا ہے کسی سے ڈسکنیکٹ ہو جانا، منقطع ہو جانا، الگ تھلگ ہو جانا. اور یہ صرف رات کے وقت آپ کو میسر آتا ہے، دن کے وقت یہ میسر نہیں آ سکتا کہ آپ سب کچھ چھوڑ کے ایک سائڈ پہ بیٹھ جائیں. گو کہ کبھی کبھار دن کے وقت بھی آپ کسی جگہ پہ نکل جائیں، کسی سائڈ میں کمرے میں بیٹھ جائیں. چلو پورا ہفتہ نہیں تو سنڈے والے دن ٹائم مل سکتا ہے. تو یہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے. یہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کیا ہے؟ سنت ہے. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایسا عمل کیا کرتے تھے. کبھی کبھار مسلسل چلا کشی اور لوگوں سے الگ ہو جانا، یہ عمل سنت کے خلاف ہے. یہ رہبانیت ہے، اور رہبانیت کی اجازت اسلام میں نہیں ہے. لیکن کبھی کبھار دن کے وقت کسی الگ جگہ پہ چلے جانا، کمرے میں یا کسی صحرائی علاقے میں، جنگلی علاقے میں نکل جانا اور تنہا بیٹھ کے اللہ کو یاد کرنا، اور رات کو تو پھر کرنا ہی کرنا ہے. تو فرمایا کہ اور آپ اپنے رب کے نام کو یاد کریں. وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ، اور منقطع ہو کر اس کی طرف ہو جائیں. تبتیلا متوجہ، تبتیلا متوجہ، یعنی ہر چیز سے آپ تعلق توڑ کے اسی کی طرف متوجہ ہو جائیں، اسی کی طرف آپ رجوع کریں. اور آپ سب سے منقطع ہو کر اس کی طرف متوجہ ہو جائیں، یعنی اس وقت آپ کو دنیا جہان کی کوئی فکر نہ ہو ماں سوائے اس کے کہ آپ نے اللہ سے باتیں کرنی ہے. اور اللہ سے باتیں کرنے کے لیے یہ تہجد، یہ قیام اللیل ایک بہترین طریقہ ہے. بہترین طریقہ ہے کہ جب بندہ اللہ کے سامنے کبھی قیام کے اندر ہے، کبھی رکوع کے اندر ہے، کبھی سجدے کے اندر ہے، تشہد کی دعائیں پڑھ رہا ہے، یا پھر فارغ ہو کے وہ ہاتھ پھیلا کے اللہ سے مانگ رہا ہے. کیونکہ کل بھی میں نے حدیث سنائی تھی کہ اللہ اپنے بندے کے سب سے زیادہ قریب رات کے پچھلے پیر میں ہوتے ہیں. اللہ اکبر. اور صحیح بخاری کی ایک اور روایت بھی جو کل بیان نہیں ہوئی وہ بھی سن لیں. اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ روزانہ رات کے پچھلے پیر آسمان دنیا پر تشریف لاتی ہیں. اللہ ہر روز رات کے پچھلے پیر آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں. کیسے؟ جیسے اللہ کی شان کو لائق ہے. اور پھر اللہ کی طرف سے منادی ہوتی ہے
کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا؟ مختلف چیزوں کا نام لیا جاتا ہے، کوئی اولاد مانگ لے، کوئی رزق مانگ لے، کوئی معافی مانگ لے، جو کچھ مانگنا چاہتا ہے وہ مانگتا جائے، میں اللہ اس کو دیتا جاؤں گا۔ تو یہ اللہ کے قرب کا، یعنی تہجد کی نماز، قیام اللیل، اللہ سے قرب کا بہت بڑا ذریعہ ہے، بہت بڑا یہ ایک اتحاد ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ جڑ جاتے ہیں۔ فرمایا کہ اور آپ اپنے رب کے نام کو یاد کریں اور سب سے منقطع ہو کر اس کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پھر اللہ نے اپنا تعارف کروایا ہے، جس اللہ کا ذکر کرنا ہے، جس اللہ کو یاد کرنا ہے، جس اللہ کی خاطر آپ نے رات کی نیند قربان کرنی ہے، وہ اللہ ہے کون؟ فرمایا رب المشرق، وہ مشرق کا رب ہے، والمغرب، اور مغرب کا رب ہے۔ اللہ اکبر، وہ مشرق و مغرب کا رب ہے، مالک ہے۔ جب سارا کچھ ہے ہی اس کا، تو پھر تو بھی تھوڑا سا ٹائم اس کے لیے نکال لینا۔ جب مشرق و مغرب کا مالک ہی وہ ہے، خزانوں کا مالک ہی وہ ہے، تو ذرا جھک جا اس کے سامنے۔ وہ مشرق و مغرب کا رب ہے یا مالک ہے۔ لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود اس کے سوا، یا اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ یعنی عبادت صرف اس ایک اللہ کی ہے۔ مشرق مغرب کا وہی رب ہے، شمال جنوب کا وہی رب ہے۔ جب رب وہی ہے تو پھر عبادت بھی اسی کی کرنی ہے۔ اور اگلی بات اس سے بھی بڑی کمال کی ہے، اللہ اکبر۔ فرمایا فَاتَّخِذْهُ، پس آپ بنا لیں۔ پس لفظ بنا اتخذ یتخذ کو بنا ہوتا ہے پکڑنا، آپ پکڑ لیں، مطلب ہے آپ بنا لیں وہ اس کو، کس کو؟ اللہ کو، وکیلا، وکیل۔ وکیل کون ہوتا ہے؟ دنیا میں بھی آپ وکیل کرتے ہیں نا، کون ہوتا ہے وکیل؟ آپ کہتے ہیں یہ میرا معاملہ ہے اور آپ نے میرا کیس لڑنا ہے، آپ ساری چیزیں اس کو بتاتے ہیں، پھر عدالت میں وکیل آپ کی طرف سے جھگڑا کر رہا ہوتا ہے، وہ آپ کا کیس لڑ رہا ہوتا ہے۔ تو جب آپ نے اللہ کو وکیل بنا لیا تو آپ کی ٹینشن ختم ہو گئی۔ گویا کہ رات کو تہجد پڑھ کے اللہ کو آپ جب یہ گزارش کرتے ہیں نا کہ اللہ میرا کوئی نہیں ہے، اللہ اکبر، میرا کوئی نہیں ہے تیرے سوا، تو ہی میرا وکیل ہے، تو ہی میرا کارساز ہے، میں تیرا در چھوڑ کے کہیں جانا ہی نہیں چاہتا۔ جس طرح سورہ ہود کی آیت نمبر 123 میں اللہ نے فرمایا فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ، اس اللہ کی عبادت کر اور پھر بھول جا کہ دنیا کے لوگ کیا کہیں گے، توکل اس پہ کرنا ہے۔ جب عبادت اس کی ہے تو توکل بھی اسی پر ہے، بھروسہ بھی اسی پہ ہے، وہی وکیل ہے، وہی کارساز ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ یہ بڑا کمال کا شاندار وظیفہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں پھینکے جا رہے تو کیا کہا تھا؟ حسبنا اللہ، یہ ہے توکل، یہ ہے اصل وکیل اللہ کو بنانا، کہ اللہ میں بے بس ہوں، میں کمزور ہوں، میں ان کے مقابلہ میں کچھ نہیں کر سکتا، ہاں میرا وکیل تو ہے، میری طرف سے کارساز تو ہے، میری طرف سے معاملات کو حل کرنے والا تو ہے، میں تجھے ہی کہتا ہوں، تو پھر اللہ حل بھی کر دیتا ہے۔ فرمایا کہ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا، پس اس کو کارساز بنا لے۔ اس کو کیا بنا لے؟ کارساز۔ وکیل کا معنی لفظ میں ہوتا ہے کارساز، جو آپ کے معاملات کو حل کرے۔ تو وکیل کا معنی وکیل بھی آپ کر سکتے ہیں، مطلب آپ کو آتا ہی ہے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے پھر مزید کیا بات کی؟ وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ، اور آپ صبر کریں۔ یہ بڑی اہم بات ہے۔ جب بندہ کسی کو سیدھی بات کہتا ہے، نہ حق بات کہتا ہے، تو آگے سے اس کا جو ہے نا وہ رد عمل بڑا سخت آتا ہے۔ تو بعض دفعہ بندہ پریشان ہو جاتا ہے، کہتا ہے یار ان دنوں بہتر انہوں کہو ہی نہ، اس کو یار اس کے حال پہ چھوڑ دو۔ نہیں، اللہ فرماتے ہیں وَاصْبِرْ، آپ صبر کریں۔ کس بات پہ؟ عَلَى مَا يَقُولُونَ، اس پر جو وہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے تھے؟ نبی علیہ السلام کو کفار مکہ کیا کہتے تھے؟ یہ تو دیوانہ ہے، یہ تو پاگل ہے، یہ تو مجنون ہے، نعوذ باللہ من ذالک، یہ جادوگر ہے، یہ کاہن ہے، فلاں فلاں، یہ شاعر ہے۔ یہ کتنی تکلیف دہ باتیں ہیں کہ ایک بندہ ہو بھی سچا، ہو بھی حق پر، اور اس کو آگے سے باتیں ایسی سننی پڑے جو بالکل کوئی بندہ برداشت نہیں کرتا۔ تو اللہ فرماتے ان کو کہنے دو، ان کو
کہنے دو آپ کا کام ہے صبر کرنا. آپ کا کام کیا ہے؟ صبر کرنا. آپ نے صبر سے کام لینا ہے. اور صبر سے کام لینے کے ساتھ ساتھ آگے کیا فرمایا؟ وَاهْجُرْهُمْ، ان کو چھوڑ دے. یعنی ان کی باتیں ان کے حال پہ چھوڑ دو، ان کو باتیں کرنے دو، لیکن چھوڑنا کیسا ہے؟ حجرن جمیلا. حجرن جمیلا. حجر آپ لفظ سنتے ہیں، ہجرت اسی سے نکلا نا، ایک علاقے کو چھوڑ کے دوسری طرف چلے جانا. تو حجرن جمیلا، اچھے طریقے سے چھوڑنا. اب اچھے طریقے سے چھوڑنا کیا ہے؟ کہ جب وہ کوئی غلط بات کریں، آپ کو تانا دیں، آپ کو تکلیف دیں، تو آپ نے انتقام نہیں لینا، آپ نے بدلہ نہیں لینا. ان کو ان کے حال پہ چھوڑنا ہے. اور اچھے طریقے کا اگلا مطلب کیا ہے؟ کہ ایسا بھی نہیں چھوڑنا کہ آئندہ آپ نے ان کو دعوت نہیں دینی. نہیں، اچھے طریقے کا چھوڑنے کا مطلب یہی ہے کہ جہاں موقع ملے دعوت ان کو دیتے رہنا ہے. اچھے طریقے سے چھوڑنے کا مطلب ایک یہ بھی اہل علم نے بیان کیا ہے کہ اگر ان میں سے کوئی بیچارہ کسی معاملے میں پھنس جائے تو اس کی مدد بھی کرنی ہے، چاہے کافر ہے لیکن اس کی مدد بھی کرنی ہے. جیسے امی خدیجہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ وہ پہلی وحی جب آئی تھی، آپ تو لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، جو کما نہیں سکتے آپ کما کے ان کو لا کے دیتے ہیں. اور کسی پہ اگر کوئی آفت آ جائے تو آپ اس میں اس کی مدد کرتے ہیں. اور آپ تو مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں. آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ یہ وہ چیزیں ہیں اچھے طریقے سے چھوڑنا. اور یہ اچھے طریقے سے چھوڑنا بھی ہے کہ کوئی بیمار ہو گیا تو اس کی بیمار پرسی بھی کرنی ہے. جیسے مدینہ میں صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک یہودی لڑکا آیا کرتا تھا. آپ کے پاس کبھی کبھی تھا یہودی، بیمار ہو گیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خبر ہوئی، آپ اس کے گھر چلے گئے. باپ بھی یہودی ہے اور بیٹا بھی یہودی ہے. ہمارے ہاں تو یہ ہے نا کہ یہ بریلوی ہے، یہ وہابی ہے، تو بریلوی نے وہابی کے گھر اور وہابی نے بریلوی کے گھر نہیں جانا. کہتے یار یہ ان کا مسلک ہی اور ہے. اور ادھر کیا ہے؟ یہودی ہے. اور اسلام دشمنی میں یہودی نمبر 1 ہے، آپ کو پتا ہے. یہودی ہے اور نبی علیہ السلام اس کے گھر گئے کیا کرنے؟ تیمارداری کرنے. جب دیکھا نا کہ معلوم ہو گیا نا کہ یہ بس اب آگے جانے والا ہے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو دعوت توحید دی. دعوت توحید جب پیش کی نا تو حدیث کے الفاظ ہیں، اس لڑکے نے ایک نظر اپنے باپ کی طرف دیکھا، ایسے لیٹا ہوا ہے اور یوں اس نے دیکھا باپ یہودی ہے لیکن وہ کہتا ہے اتے ابو القاسم. ابو القاسم نبی علیہ السلام کی کنیت تھی کہ ابو القاسم جو کہہ رہے ہیں نا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ مان لو. اس بچے نے، بچہ نہیں تھا بالغ تھا، کیونکہ بلوغت سے پہلے کوئی کافر کا بچہ بھی فوت ہو جائے تو وہ کافر نہیں فوت ہوتا، وہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوا ہے. بلوغت کے بعد کا حساب ہے. تو یہ بالغ تھا، لڑکا تھا، فوت ہو گیا. کلمہ پڑھا، نبی علیہ السلام واپس آ گئے. تھوڑی دیر بعد خبر ملی کہ وہ فوت ہو گیا. تو پتہ کیا نبی علیہ السلام نے کہا تھا؟ سب سے پہلے ہمارے جیسا ہوتا جی میں دعوت دیتی ہے تو مسلمان ہویا ہے. کیوں جی؟ ہم تو یہی کہتے ہیں میں انہیں مسلمان کر چھڑے. یہ اکثر آپ سنتے رہتے ہیں. نبی علیہ السلام نے یہ نہیں کہا. اللہ اکبر، یہ ہے اصل میں طریقہ جو نبی علیہ السلام نے بتایا. آپ نے فرمایا الحمدللہ الذی، تمام تعریف اس اللہ کی ہے، اس ذات کی ہے. کس کی؟ انقذہ من النار، جس نے اس کو آگ سے بچایا ہے. یہ نہیں کہا کہ میرے جانے سے یہ سارا کچھ ہوا ہے، آپ نے آپ کو اندر سے نکال دیا ہے. یعنی اللہ کی تعریف کی ہے جس اللہ نے اس لڑکے کو آگ سے بچا لیا ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا. ایسا نہیں چھوڑنا کہ تعلق ہی ختم کر دے. ہم تو مسلمان ہیں نا، کلمہ پڑھنے والے ہیں، اور ہم ایسے تعلق ختم کرتے ہیں، بھائی بھائی سے، بیٹا باپ سے، باپ بیٹے سے، بہن بہن سے، بھائی بہن سے، ایک دوسرے سے، چچا بھتیجے سے، ایسا تعلق ختم کرتے ہیں. اچھا کہ ہمارے کل بھی میں نے بات کی تھی، بابا جی بھی کہتے ہیں منڈا ان جوان ہو گیا میں کھاڑا ہی چھڑ چھڑیا ہے، اس کو نماز کا کہنا ہی نہیں ہے، اس کو نیکی کا کہنا ہی نہیں ہے، یہ جوان ہو گیا ان دی ذمہ داری ہے. نہیں، یہ کام جو ہے نا یہ پیغمبروں کا نہیں ہے. پیغمبروں کا کام یہی ہے کہ وہ جہاں موقع ملتا ہے وہ دعوت پیش کرتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں، واعظ کرتے ہیں، نصیحت کرتے ہیں، سمجھاتے ہیں.
تو ان آیات سے ہمارے لیے درس اور سبق کیا ملا کہ اگر ہم کچھ بڑا کرنا چاہتے ہیں، دین کا کام کرنا چاہتے ہیں، آگے بڑھنا چاہتے ہیں، اپنی اور لوگوں کی، اپنے اہل خانہ کی خیر خواہی کرنا چاہتے ہیں، اصلاح کرنا چاہتے ہیں، تو ایک تو یہ ہے کہ ہمیں دین کے ساتھ زیادہ سے زیادہ تعلق کو مضبوط کرنا ہے، اور اس کے لیے تہجد کی نماز جو بار بار بات آ رہی ہے کہ اکثر میں کہتا ہوں 2 رکعات ہی پڑھ لینا تو کم از کم ہماری فجر بچ جاتی ہے۔ 2 رکعات سحری کے وقت عادت بنا لیں، کم از کم 2۔ ایک تو ہمارا نام تہجد پڑھنے والوں میں لکھا جائے گا، کل حدیث سنائی تھی، اور دوسرے نمبر پر ہماری فجر بچ جائے گی۔ یہ بڑی بہادری کا کام ہے اگر ہم اپنی فجر بچا لیتے ہیں۔ اصل نمازی فجر کا ہے، اور باقی تو چلتے پھرتے بندہ پڑھ ہی لیتا ہے۔ وہ تو منافقین بھی پڑھ لیتے تھے بھائی، زور اثر مغرب منافقین بھی پڑھ لیتے تھے، ڈنڈی کہاں مارتے تھے؟ عشاء اور فجر میں۔ تو اگر ہم نے بھی ڈنڈی فجر میں مارنی ہے تو پھر ان میں اور ہمارے میں فرق کیا رہ جائے گا؟ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں کتاب و سنت کی سمجھ نصیب فرمائے اور کتاب و سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔